اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ DGISI کو تبدیل کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے DGISI کی پوزیشن فائنلی نئے DGISI نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ ہمیشہ نہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ایک کنٹروورسی کی شکل ضرور اختیار کرتا رہا ہے۔ اس بار تو خیر یہ معاملہ ایسا پھیلا، کیا سوشل میڈیا اور کیا مین اسٹریم میڈیا، ہر کوئی اسی بارے میں بات کرتا نظر آیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک ادارے میں ایک ریگولر تعیناتی اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے کہ یہ عوامی ڈومین میں چلا جاتا ہے، سول ملٹری تعلقات پر سوال اٹھتے ہیں اور ملک کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ نیا DGISI کون ہوگا؟ کیا عوام کے لیے یہ سوال اہم ہے؟ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ISI کے چیف تبدیل ہو رہے ہیں؟ جی بالکل پتا ہے۔ Obviously جی بالکل پتہ ہے۔ کیا یہ معاملہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ کرتا ہے، اوبویسلی میں پاکستانی ہوں اور ہم ایک ملک کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ I think person کے لیے it doesn't matter but it matters for state اور state کے انسٹیٹیوشن۔ بالکل پتہ ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں، بچپن سے سنا ہے، جب بھی ہم ISI کے بارے میں کچھ کہتے تھے یا بولتے تھے تو لازمی لوگ کہتے تھے کہ نہ بولا کرو، پاکستان کی ISI اتنی پاورفل ہے، ہو سکتا ہے دیواروں میں آپ کے لیے چپ انہوں نے چھپائے ہو۔ بچپن سے سنا ہے کہ زیادہ تر جو رول ہوتا ہے وہ پولیٹیشین سے یا اسٹیٹ سے زیادہ ISI کا رول ہوتا ہے۔ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ زیادہ تر آرمی کی طرف سے ہوتی ہے، کہ آرمی کے جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے تو اسی میں زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، تو ISI کے فار شیور اگر وہ چینج ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ میٹر کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تو اس بار اس تعیناتی کے معاملے پر خبروں میں ہیں، لیکن اس پوسٹنگ کے معاملے پر پاکستان کی تاریخ کچھ اچھی نہیں رہی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے 1988 میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شمس الرحمان کلو کو DGISI تعینات کیا۔ فوج کی جانب سے ناراضگی کا اظہار اس طرح سے ہوا کہ جنرل کلو کو تمام اہم معاملات سے دور رکھا جانے لگا۔ بے نظیر بھٹو نے ایک بار کہا تھا کہ ان کے پہلے دور حکومت میں ان کی سب سے بڑی غلطی DGISI کی تعیناتی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء بٹ کو DGISI تعینات کیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اس فیصلے پر اعتراض تھا۔ پھر خبروں کے مطابق انہیں بھی اہم میٹنگز اور اجلاسوں سے دور رکھا جانے لگا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء بٹ کو ہی جب نواز شریف نے آرمی چیف تعینات کرنے کی کوشش کی تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سرونگ DGISI کو گرفتار کیا گیا۔ اس موضوع پر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سویلین لیڈرشپ نے ایسی کوشش کئی بار کی کہ وہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں اپنے لوگ لائیں، مگر یہ کوشش ہمیشہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ سے دوچار ہوئی۔ آج تک کسی حکومت کو اپنا DGI لانے کا فائدہ نہیں ہوا۔ DGI جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے ادارے کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس چیف کسی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اپنا بندہ ہوتا ہے، اپنی انسٹیٹیوشن کا بندہ ہوتا ہے اور اپنے پروفیشن کا بندہ ہوتا ہے۔ سوال کا جواب اسٹیبلشمنٹ کو دینا پڑے گا۔ کیوں ممبران کہتے ہیں کہ ہم آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے؟ کیوں ممبران اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ کیوں ممبران اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ خود منہ سے کیوں بولتے ہیں کہ جی ہمیں پوچھے نا۔ آج اتنا دور نہ بھی جائیں تو ماضی قریب میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جب سویلین حکومت اور فوج میں ISI پر رساکشی جاری رہی۔ پیپلز پارٹی نے بھی 2008 میں ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت لانے کی کوشش کی، مگر یہ بھی ناکام رہی اور نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ یہ ایک مس کمیونیکیشن تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، ایز اے انٹیریئر منسٹر کیٹیگوریکلی میں ڈینائی کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی ایک سنگل موو بھی ہو کہ ISI کو میرے نیچے کر دے۔ تو میں نے پرائم منسٹر کو پوچھا میرے سے کیا ہوا ہے، میرے تو نوٹس میں نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے بھی گیلانی صاحب نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ تو میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کے دفتر کا ایک ایڈیشنل سیکرٹری شمس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ISI بھی کر دیتا ہے اور وہ IB بھی کر دیتا ہے۔ اس کو ریورس کرے جتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ بابو تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ IB کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کر دیں، تو ہم نے اس کی بھی نوٹیفیکیشن شادی کر دی۔ لیکن مجھے ڈاؤن دی لائن پتہ چلا تھا کہ شاید یہ اس وقت تھرڈ تھا ابو می،
above me. यहाँ सवाल ये है कि अगर DGISI की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम के पास ही है तो मिलिट्री लीडरशिप को इस पर एतराज क्यों है? फौजी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटराइज्ड हो चुकी हुई है, बहुत अरसे से शुरू से है, उसको सिविलाइज्ड अगरचे उसका नेशनल कैरेक्टर तो हो गया था लेकिन उस तरीके से सिविलाइज्ड तो नहीं हुई है। तो ये जब इस तरह की हो जाती है, इसको आप लोग को हाइब्रिड का नाम दिया है कि इस सिस्टम का डुअल कमांड का भी हो जाता है, लेकिन आईएसआई का चीफ जो है आइडियली तो यही होता है कि जी अगर आपने लगाना है एक फौजी तो प्राइम मिनिस्टर की भी मर्जी हो और बहुत अगर आपने तीर मारा अगर सही कर लिया, दूसरे लोगों की तरह काम करना है, एक ऐसा आदमी चुने जिसके ऊपर फौज, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन सब का इत्तेफाक हो कि जी ये जो सा आदमी है ये हमारे लिए इस काम के लिए सबसे अच्छा एक्सेप्टेबल है। मगर क्या सियासतदानों की अपनी भी कमजोरियां हैं जो उन्हें एक खुफिया एजेंसी पर डिपेंडेंट बनाती हैं? कमजोरी यहाँ तक ही है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आपने अपना हक जताना नहीं, अगर आपने हक मांगना नहीं, आपने अपना हक छीनने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी, तो सरकार देती तो नहीं है आपको वो चीज। तो ये पैसे कसूल तो ये है, बाकी रोना पीटना कि जी फौज ये कर जाती है, वो अपनी जगह कर जाती है तो कर जाती है। अगर आप नहीं कर सकते मुझसे और आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर होगा। माहिरीन ये समझते हैं कि सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान DGISI के मामले पर रसाकशी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि इस मामले पर बने रूल्स वाज़ेह नहीं हो जाते।